السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پری زاد ڈرامے کی فل سٹوری شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پری زاد ڈرامہ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے اور اس کی سٹوری کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری ناول پری زاد میں سے لی گئی ہے، جو ایک ہی لڑکے کے ارد گرد گھوم رہی ہے جس لڑکے کا نام ہے پری زاد۔ احمد علی اکبر نے اس ڈرامے میں پری زاد کا رول پلے کیا ہے۔ پری زاد ایک بہت ہی غریب گھر میں پیدا ہوا، جس گھر میں 12 افراد رہتے ہیں، اور پری زاد ایک بہت ہی کالے رنگ کا انسان دکھایا ہے اس ڈرامے میں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کالے رنگ کو بہت ہی زیادہ برا اور بدصورت سمجھا جاتا ہے۔ پری زاد کی امی نے پری زاد کا یہ نام رکھا تھا۔ اس نام کا مطلب ہے پری۔ تو پری زاد کی شکل اور اس کے نام کی وجہ سے کہ پری زاد کی شکل ایسی ہے اور اس کا نام پری زاد ہے، تو سارے لوگوں نے ساری زندگی پری زاد کا بہت مذاق اڑایا۔ پری زاد پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا اور پری زاد کالج پڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا تاکہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکے۔ لیکن پھر بھی پری زاد کی فیملی اس کی انکم سے سیٹسفائی نہیں تھی۔ پری زاد الگ الگ لوگوں کو ٹیوشنز پڑھاتا تھا، تو پری زاد نے ایک ناہید نام کی لڑکی کو بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ناہید ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو پری زاد کے پڑوس میں رہتی تھی۔ پھر پری زاد کو ناہید بہت پسند آنے لگی، لیکن پری زاد نے کبھی بھی ناہید سے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا اور نہ کبھی اس کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ لیکن ناہید بہت ہی زیادہ مطلبی نکلی، جس نے اپنا اور اپنے بوائے فرینڈ کا سیکرٹ چھپانے کے لیے پری زاد کو استعمال کیا۔ پھر ناہید نے پری زاد کو پورے محلے میں بدنام کر دیا، لیکن پھر بھی پری زاد چپ رہا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اپنی صفائی میں، کیونکہ اس ڈرامے میں پری زاد کو ایک بہت ہی اچھے دل کا انسان دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پری زاد نے ناہید اور اس کے بوائے فرینڈ ماجد کو ساتھ دیکھ لیا، تو پھر ناہید نے پری زاد سے بولا کہ میری جیسی خوبصورت لڑکی کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم کہاں اور میں کہاں۔ تو ناہید کی یہ بات سن کے پری زاد کا بہت بری طرح سے دل ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پری زاد ریلوے اسٹیشن گیا اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے۔ لیکن پری زاد ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ پری زاد اسٹیشن پر جب پہنچا تو وہاں وہ احمد نام کے لڑکے سے ملا، اور وہاں پر جا کر ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ پری زاد یہ کرنا ہی بھول گیا جو وہ اسٹیشن پہ کرنے آیا تھا۔ اور اس کے بعد پری زاد اور ناساز بہت اچھے دوست بن گئے۔ ناساز نے پری زاد کو پوٹری سکھانے میں اس کی بہت مدد کی۔ پہلے ہی پری زاد کو پوٹری کا تھوڑا تھوڑا شوق تھا، اور ناساز کی وجہ سے پری زاد کو بہت اچھی پوئٹری آ گئی، جس کی وجہ سے پری زاد پوٹری میں بہت مشہور ہو گیا۔ لیکن پھر بھی پری زاد اپنے لکس کی وجہ سے لوگوں کے برے رویے دیکھتا تھا، اور اسی دوران پری زاد کو ایک اور لڑکی بھی پسند آئی تھی جس کا نام تھا لبنہ، لیکن پری زاد اس لڑکی کو بھی حاصل نہیں کر سکا کیونکہ پری زاد کی جیب خالی تھی۔ اور پھر لبنہ نے مجبوراً ایک امیر آدمی سے شادی کر لی۔ اور پھر اس لڑکی کے بعد ایک نیو لڑکی کی انٹری ہوئی پری زاد کی زندگی میں، جس لڑکی کا نام تھا ببلی بدماش۔ یہ ایک ٹام بوائے ٹائپ گرل تھی جس کو لڑکا بننے کا بہت شوق تھا، اور اس میں لڑکیوں جیسی کوئی بھی عادت نہیں تھی۔ پری زاد ببلی کی کچھ باتوں کی وجہ سے اس کو پسند کرنے لگا، لیکن پری زاد کی ببلی سے بھی شادی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پری زاد نے ایک ورک شاپ پہ کام کرنا شروع کر دیا استاد مستانہ کے ساتھ، اور انہیں پری زاد اور اس کی پوئٹری بہت پسند آئی۔ استاد مستانہ نے پری زاد کے لیے پیسے اکٹھا کرنے میں اس کی بہت مدد کی تاکہ یہ دبئی جا سکے اور وہاں جا کر پیسہ کما سکے۔ اور پری زاد دبئی جانے سے پہلے اپنی پوئٹری ایک آدمی کو بیچ دیتا ہے، کیونکہ پری زاد کی بہن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
پھر پریزاد دبئی چلا جاتا ہے اور وہاں وہ رفیق کے ساتھ رہنے لگتا ہے جو استاد مستانہ کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پریزاد بہروز ابراہیم کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے جس کا ڈرائیور رفیق ہوتا ہے۔ بہروز ابراہیم ایک بہت ہی امیر آدمی ہوتا ہے دبئی میں۔ بہروز پریزاد کی ایمانداری چیک کرتا ہے اور پریزاد بہروز کا ٹرسٹ جیت جاتا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں پریزاد ایک بہت ہی ایماندار انسان دکھایا ہے۔ اس کے بعد بہروز پریزاد کو اپنی چوتھی بیوی کے لیے ایز اے باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے کیونکہ بہروز کو پریزاد پر بہت بھروسہ ہوتا ہے۔ پریزاد کو اس کی بیوی لیلا بہت ہی معصوم لگتی ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں بناتی ہے کہ بہروز مجھے میرے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے، میری انٹی ہے وہ بیمار ہے، مجھے ان سے ملنے جانا ہے۔ تو پھر پریزاد لیلا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے اس کے رشتہ داروں سے ملوانے لے جاتا ہے، لیکن پریزاد کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں لیلا کے رشتہ دار نہیں بلکہ لیلا کا بوائے فرینڈ ولید ہوتا ہے، اور لیلا پریزاد کو استعمال کرتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے اور وہاں اس نے اس کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اچانک سے بہروز وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے۔ پھر پریزاد سارا الزام اپنے سر پہ لے لیتا ہے اور وہ بہروز کو کچھ بھی نہیں بتاتا کہ لیلا کیوں ادھر آئی۔ اس کے بعد بہروز اپنی بیوی لیلا اور اس کے بوائے فرینڈ کو مار دیتا ہے اور پریزاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب بہروز کو دبئی میں جو پولیس ہوتی ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے آ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے بہروز خودکشی کر لیتا ہے، اور خودکشی کرنے سے پہلے بہروز اپنا سارا پیسہ اپنی 3 بیویوں کے نام، اپنے نوکروں کے نام اور آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ پریزاد کا نام کر کے وہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پستول سے مار لیتا ہے۔ اس کے بعد پریزاد پاکستان چلا جاتا ہے۔ اب پریزاد ایک بہت ہی زیادہ امیر آدمی ہو گیا ہوتا ہے اور سارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ پریزاد کی طرف بالکل چینج ہو جاتا ہے کیونکہ پریزاد کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اور اب پریزاد ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اینی، اور یہ لڑکی پریزاد کی پوئٹری کی بہت بڑی فین ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو پریزاد کی شاعری کے الفاظوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور پریزاد بھی اینی کو پسند کرنے لگتا ہے، اور صرف پسند ہی نہیں کرتا، پریزاد کو اینی سے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ اور پریزاد اسٹوری ایک ناول سے لی گئی ہے اور ناول کی اسٹوری میں پریزاد مر جاتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کی اسٹوری اس سے ڈیفرنٹ ہو۔ تو یہ پریزاد ڈرامے کی اسٹوری تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور ڈراماز اور سیلیبریٹیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔